فرماتے ہیں لا یبقى فی الارض منہ آیا، الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت بھی زمین پہ نہیں باقی رہ جائے گی، ایک آیت بھی۔ شاید کسی کو یہ ذہن میں آ رہا ہو کہ قرآن تو ازلی ابدی کلام ہے، اسے مٹا کون سکتا ہے؟ مٹانے کی بات نہیں، اٹھ جانے کی بات۔ یہاں پر ابن ماجہ میں تو باقاعدہ باب اس چیز کا لکھا گیا، یہ دیکھ لو، باب و ذہاب القرآن، قرآن کے چلے جانے کا باب۔ شکر کرو رب کا کہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ ڈرو اس زمانے سے جب لوگوں کو قرآن نہیں ملے گا، الماریوں میں بند کرنے سے بھی نہیں رہے گا، دلوں سے اٹھ جائے گا، الماریوں سے اٹھ جائے گا۔ کتنے سالوں میں؟ فرمایا ایک رات کے اندر چلا جائے گا، اور پیچھے ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ میں پوچھتا ہوں وہ زمانہ برا ہوگا یا آج کا؟ یعنی برائی اس لحاظ سے، اہل زمان کے لحاظ سے زمانہ تو ٹھیک ہی ہے، اس وقت زیادہ خرابی ہوگی یا آج؟ آج زیادہ خرابی ہے یا اس وقت؟ سارے بولو۔ جب نہ نماز کا پتہ ہوگا نہ روزے کا پتہ ہوگا۔ آج ادھر اذان ہوتی ہے، ان کی مسجدیں بھی دیکھ لو، داتا کا دربار بھی دیکھ لو، صفوں کی صفیں نمازیوں کی، یہ سارا چمن جو کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تو سجدہ کرنے والوں کا چمن ہے، یہ روزے داروں کا چمن ہے، یہ نمازیوں کا چمن ہے۔ پتہ چلا کہ جس وقت نام نہیں آئے گا کسی کو کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، اس وقت پھر قرآن اٹھ جائے گا۔ لیکن ایک چیز پھر بھی باقی ہوگی، بڑی توجہ سے سننا، میں ترتیب بیان کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے الٹی ترتیب بیان کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے معاذاللہ ایمان کا جنازہ پہلے نکال دیا، اس کے بعد عمل کی بات کر رہے ہیں۔ شرک کو پہلے مسلط کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہتے نہیں عمل ابھی باقی ہے، ایمان چلا گیا۔ ہم وہ جو جزوی طور پر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اجماعی طور پر تھوک کے لحاظ سے جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں غلط ہے یہ فتویٰ۔ حالات بھی بیان کرتے ہیں، تاریخ بھی بیان کرتی ہے، زمانہ بھی بیان کرتا ہے، قرآن و سنت کا بھی یہ بیان موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ جس وقت ایسی صورتحال ہوگی، نماز کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، قرآن اٹھ جائے گا، ایک رات کے اندر ساری آیتیں چلی جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ قربان جائیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے جو رب نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یبقى طوائف من الناس، کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے، الشیخ الکبیر والعجوز الکبیرہ، عام نہیں، تھوڑے تھوڑے، ینگ جنریشن نہیں، بوڑھے، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت، وہ باقی کچھ رہ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ یقولون ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، باپ دادا یہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، حج کا نہیں پتا، اور کلمے کا بھی اتنا ہی پتا ہے کہ باپ دادا پڑھتے تھے۔ علی ہذہ الکلمہ، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چونکہ لا الہ الا اللہ پورے کلمے کا نام ہے، پر صرف ایسا معاملہ رہ جائے گا، کلمے کا نام باقی رہ جائے گا۔ توجہ سے سننا، اب کتنا بودھ ہو گیا، آج تو وہ زمانہ نہیں، آج وہ زمانہ، سارے یہ فتویٰ دے سکتے ہو، آج وہ زمانہ، آج وہ زمانہ، سارے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج تو سب بچے کو بھی آتا ہے، ابھی وہ زمانہ نہیں، وہ زمانہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، ہم نے باپ دادا کو پایا تھا، یہ کلمہ وہ پڑھتے تھے، ہمیں تو بس فنحن نقولھا، سنا تھا کہہ دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کیا ہوتے ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، کلمے کے لفظ آتے ہیں۔ ادرکنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو پایا تھا۔ اب ان لوگوں کا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ لوگ آج کے نجدی مفتی تو کہتے ہیں کہ آج کے یہ مسلمان ان سے وہ ابو جہل اچھا مانا سمجھتا تھا،
انہوں نے ہمارا کلمہ معذاللہ ریجیکٹ کر دیا. حدیث سے پوچھو, صحابہ سے پوچھو کہ اس وقت جب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکات کیا ہے, کلمے کا لفظ آتا ہوگا تو ان کا شرعی حکم کیا ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سلا بن ظفر نے پوچھ لیا, احسان کیا ہم پہ, اگر نہ پوچھتے تو نہ ماننے والے کبھی نہ مانتے, شاید اب بھی نہ مانے مگر ہم حق تو ادا کریں گے انشاءاللہ. ہم دل دل میں پھنسے کارواں کو منزل کا پتہ ضرور دیں گے, نجد کے گنجے پتھروں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں گے. میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی نے جب یہ حدیث بیان کی تو سیلا نے پوچھا, کیا پوچھا؟ کہنے لگے ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ, اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ انہیں کیا ہوگا؟ ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وہم لا یدرون ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک, جنہیں پتہ نہ ہو نماز کیا, روزہ کیا, حج کیا, انہیں لا الہ الا اللہ فائدہ کیا دے. صحابی کے سامنے حضرت سلا نے پوچھا ما تغنی عنہم, ما استفہامیہ, کیا فائدہ ہوگا ان کو اس کلمے کا جنہیں پتہ نہیں نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے. یہ یاد رکھنا, نماز روزہ حج کو نہ جاننا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم توہین رسالت ہے. کوئی اس مسئلے کو دوسری طرف جا کے کراس مار کے دوسرے مسئلے کو ختم نہ کرے. وہ بندہ جو گستاخ ہے اس کا نماز کے طریقے کو چھوڑ کے کتنے وہ نکتے بھی بیان کرتا رہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں صورتحال کیا تھی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نماز روزے کا پتہ نہیں ہوگا, کلمہ پڑھیں گے. صحابی سے پوچھا سلا نے تو پھر کلمے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ایک مرتبہ حشاش بشاش ہو کے اس بات کی گواہی کو سننا, جو فتویٰ میرا نہیں, جو فتویٰ حضرت حذیفہ بن یمان کا ہے, جو فتویٰ صفہ والوں کا ہے, جو فتویٰ حق پرستوں کا ہے, جو فتویٰ شرک کی جڑیں کاٹنے والوں کا ہے, جو فتویٰ شرک کے دھندے اور کاروبار بند کرنے والوں کا ہے. کیا فتویٰ ہے؟ جس وقت ایک بار پوچھا حضرت حذیفہ نے چہرہ پھیر لیا. سیلا نے دوسری بار پوچھا ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ, اے ہمارے مفتی صاحب حضرت حذیفہ بتاؤ وہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے پھر سر پھیر لیا. 3 مرتبہ سر پھیرا مگر سیلا نے کہا نہیں پوچھ کے چھوڑوں گا. اب جس وقت انہوں نے ضد کی ہمارا کام بن گیا ہے. کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ کیا فائدہ ہوگا ان کو کلمے کا, کیا فائدہ ہوگا ان کو کلمے کا؟ تو ثم اقبل علیہ فی الثالثۃ, جب تیسری بار سیلا نے کہا نہ بتا کے بتاؤ نہیں جانے دوں گا, بس نماز روزے کا پتہ ہی نہیں, پڑھنا تو دور کی بات ہے, نماز روزے کا پتہ ہی نہیں اور صرف کلمے کے لفظ آتے ہیں, فائدہ کیا ہوگا؟ سننا ایمان جوش میں آ جائے گا. کیا کہا تھا حضرت حذیفہ بن یمان نے؟ فرمانے لگے حضرت حذیفہ بن یمان جس وقت تیسری بار پوچھا یا سیلا تنجیہم من النار, یہ کلمہ بھی آگ سے نکال کے لے جائے گا. ابھی کافی وقت درکار ہے, اس واسطے آپ بیٹھ جائیں. چونکہ دیکھو سیلا کو کہا تھا, فرمایا یا سیلا تنجیہم من النار, وہ کلمہ بھی آگ سے لے جائے گا, آگ سے نکالے گا, آگ سے نجات دے گا, آگ سے بچائے گا. میں پوچھتا ہوں ان گونگے مفتیوں سے, کروڑوں کے کلمے کو ریجیکٹ کرنے والوں, تمہیں کہ یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان تو بتا رہے ہیں جب دین بڑا ہی کمزور ہو جائے گا اور مومن بڑا ہی کمزور ہو جائیں گے, نماز بھی نہیں ہوگی, روزہ بھی نہیں ہوگا, حج بھی نہیں ہوگا, زکات بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی شان کیا ہوگی؟ وہ کلمہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. تنجیہم من النار, آگے یہ وضاحت ضروری ہے کوئی مرجیا نہ بن جائے. مطلب کیا ہے کہ رب نے چاہا تو ڈائریکٹ لے جائے گا اور اگر چاہا تو عذاب دے گا, مگر کلمہ بالآخر جنت میں لے جائے گا. دائمی طور پر جہنم میں کافر و مشرک رہے گا. تو پتا چلا کلمہ تو وہ بھی معتبر ہے,
میں دعوت فکر دے رہا ہوں بھولے ہوئے لوگوں کو. ماننے والوں تم تو مانتے ہی ہو، میں تھرڈ پرسن کے ذہن کی طرف یہ بات متوجہ کر رہا ہوں. آج ہمارے کلمے پر اپنے نحوست کے پانی پھیرنے کی کوشش کرنے والوں، یہ کلمہ سینوں سے کوئی نہیں مٹا سکتا. آج کا کلمہ تو بڑا عظیم الشان انداز ہے پڑھنے کا، کلمہ تو کلمہ ہی ہے، مگر پڑھنے والوں کے چہرے بھی تو نظر آ رہے ہیں. دیکھو پیران طریقت کو، دیکھو علماء شریعت کو، دیکھو مجمع کے چہروں کو، کلمے کا نور نظر آ رہا ہے. اس واسطے وہ فتوے ہم ان کے ڈنگ کاٹنے آئے ہیں. ظلم کیا امت پر، شرک کا فتویٰ لگا کر اپنے تولیاں بھرنے کے لیے دھندا کیا گیا. کلمہ اس وقت بھی جہنم سے نکال لے جائے گا جس وقت لوگوں کو نماز روزے کی بھی خبر نہیں ہوگی. اس واسطے یہ صورتحال میں ابھی اپنی تقریر کا آغاز تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. قل نار جہنم اشد حرا. یہ اے سی والے اگر خرابی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، دل میں جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے اس سے ساری گرمی دور ہو جائے گی. لوگ کل تعجب کریں گے، اے سی بند تھا پھر بھی بند توڑنے والے بند توڑ رہے تھے. پگھل جائیں گے، سلگ جائیں گے، مگر پھر بھی جو حق ہے وہ انشاءاللہ بیان کر کے چھوڑیں گے. یہ آغاز ہے اس گفتگو کا. جھوٹ بولا لوگوں نے شرک کا فتویٰ لگا کے. یہ کلمہ اتنا پکا کلمہ ہے آج دلوں میں، جب وہ زمانہ آئے گا پھر بھی ابھی کلمہ اپنا رنگ دکھا رہا ہوگا اور اس وقت بھی اس کلمے کی بہاریں نظر آ رہی ہوں گی. آؤ ایک مرتبہ اللہ کے نام کا ورد کر لو تاکہ اگلی بات چل سکے. یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ. 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 سامعین حضرات، اب یہ شرک کا فتویٰ جھوٹا ہے اور جرم ہے، اور یہ جرم ہمارے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور اس کو بیان کیا. آپ سوچتے ہوں گے اتنے فتوے لگتے ہیں روزانہ مگر پھر بھی ہماری صحت کو کوئی فرق نہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سارے فتووں کے تیروں کا رخ اپنی رحمت سے موڑ گئے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس فتنے کا ذکر کیا تھا اور ذکر کر کے اس کو بیان کیا تھا. اب میرے پاس یہ ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا اور اس کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا. صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 ابن حبان، اس کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے اور سند اس کی اتنی عظیم ہے. ابن کثیر نے کہا ھذا اسناد جید، اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگ اور یحییٰ بن معین جیسے لوگ اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں. وہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتنوں کی حدیثیں بیان کرنے کی اسپیشلسٹ ہیں، سچی باتیں آگے بتاتے رہے، انہوں نے ایک حدیث شریف بیان کی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. یہ ابن حبان صحیح ابن حبان کی وہ تمہارے سامنے صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 1 اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. اور ادھر ابن کثیر اس کے علاوہ 9-10 اس کے ماخذ موجود ہیں اور سند بالکل کلیئر ہے. اور سوچنا تم نے ہے خود کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے.
میں نے ایک مرتبہ دبئی میں 3 گھنٹے اس پر مناظرہ کیا تھا.